عظیم قابل مبارکباد ہے حافظ و قاری مولوی محمد فہیم صاحب اور حافظ قاری فیصل صاحب محتمی مدرسہ فیضان القرآن ذخیرہ اور ان کی ٹیم کہ یہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مجلسیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے سجاتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس گئے گزرے دور میں جبکہ بگاڑ عروج پر ہے، فساد غالب ہے، جوا اور سٹہ، غلط کاری اور بدکاری اور بد نظری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے دور میں کہ جہاں جائیں وہاں بگاڑ ہی بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ ایسے دور میں اس طرح کی یہ قرآن مدرسے، قرآن مجلسیں آسمان والوں کے لیے ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے کہ آسمان پر موجود ستارے دنیا والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، یہاں دولت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں، یہاں طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، یہاں ہر قسم کے لوگ آباد ہیں، اور دنیا والے مختلف لوگوں کو افضل اور بہتر سمجھتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جس نے دولت کما لی وہی سب سے بہتر ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جو پردھان منتری بن گیا وہی سب سے افضل ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کرکٹ میں انڈیا ٹیم میں کھیل لیا تو پھر اس کی کامیابی مقدر ہو چکی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ترکی کا سفر کر لیا، ایران کا سفر کر لیا، کسی نے دبئی گھوم لیا، مختلف ممالک دنیا میں گھومتا رہا، یہی کامیابی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ آج یہ اساتذہ جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہتے تو کوئی بزنس کر سکتے تھے، تجارت کر سکتے تھے، بڑے بڑے کام کر سکتے تھے، کسی بڑی سٹی میں جا کر جاب کر سکتے تھے، کسی بڑے ملک میں جا کر کام کر سکتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ پر یہ فکر دامنگیر رہی کہ ٹونک جیسی ریاست اسلامیہ میں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں بچوں کو کلمے یاد نہیں ہیں، وہاں بچوں کو نماز نہیں آتی، وہاں بچوں کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہاں لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنے پر آمادہ ہیں، وہاں لوگ بدعت اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی علاقہ جہاں جس میں اسلامی حکومت تھی، اس علاقے میں لوگ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ ماحول جس قسم کا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ مدرسے قائم کیے ہیں، قرآنی محفلیں سجائی ہیں، مظاہرے خیرات ہوئے ہیں، شہر کے مختلف حصوں میں اس کا نظام چلایا جا رہا ہے، یہ سب قابل مبارکباد ہے۔ آج یہ مدرسہ فیضان القرآن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس مدرسے کو کہ فیضان کو جاری اور ساری فرمائے، پورے عالم کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ یقیناً ٹونک میں اس طرح کی محفلیں قائم کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ بگاڑ آپ کے گھر کے دروازے اور چوکھٹ تک آ چکا ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، علماء سے اور اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں گے تو ہمارے گھروں میں دین باقی رہے گا، ورنہ حالات ایسے آ گئے کہ حجاب والی عورتیں، مسلمان عورتیں، اور وہ بھی تیرتھ یاترا پر جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ مدرسوں سے تعلق نہیں ہے، علماء سے تعلق نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، بزرگوں سے تعلق نہیں ہے، اور لڑکے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے۔ وجہ اس کی سب یہی بنیادی ہے کہ یہ جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان مدرسوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدرسوں کی طرف آئیں، قرآن محفلوں کو سجائیں۔ آج ٹونک اتنا بڑا ہے، مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے، میں عرض بھی کرتا ہوں کہ ٹونک جو ہے وہ علم کی بستی رہی ہے، اور بخارا اور سمرقند سے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، اور سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں یہاں سے فتوے جایا کرتے تھے۔ دیوبند کے علماء، بریلی کے علماء، سب یہاں کے علماء کے پاس استفتاء بھیجتے تھے کہ اس مسئلے میں، اس اہم مسئلے میں علماء ٹونک کی کیا رائے ہے۔ آج
افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس شہر میں عالمیت کا کوئی مدرسہ نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اتنے مکاتب چل رہے ہیں، اتنے مدارس چل رہے ہیں، اتنا بڑا نظام سب چل رہا ہے چاروں طرف. شہر کے ہر محلے میں مکاتب کا نظام ہے، حفظ کا نظام ہے، قرات کا نظام ہے، لیکن عالمیت کا ایک مدرسہ بھی نہیں ہے. اگر اس طرف توجہ کی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جب اس طرف توجہ ہوگی خصوصی طور پر، تو پھر ہمارے یہاں اپنے علاقے کے بچے جو بہت دور دور جو جاتے ہیں، جن کے پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مصارف نہیں ہیں، حالات یو پی کے کیسے ہیں، اس کی وجہ سے ماں باپ نہیں بھیجتے کہ ہم لکھنؤ ندوے بھیجیں گے یا کسی دوسرے مدرسے میں بھیجیں گے تو کہیں خدا نہ خاصہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے موب لنچنگ ہو جائے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹونک ہی میں عالمیت کا مدرسہ قائم ہو، اور ٹونک کے بچے تو اس میں پڑھے ہی، اس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی انشاءاللہ یہاں آنا شروع ہوں گے. پھر دھیرے دھیرے مالپورہ کے بھی آئیں گے، دیولی کے بھی آئیں گے، انیارہ کے بھی آئیں گے. پھر اور کام بڑھے گا تو پھر بودھی کے بھی، کوٹا کے بھی، اور پورے راجستھان سے آئیں گے. پھر اللہ اور کام بڑھائے گا تو پھر انشاءاللہ پورے ہندوستان سے آئیں گے. اور اللہ ایسے بھی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آج بھی پوری دنیا سے ٹونک میں حفاظ پڑھنے والے طالبان علوم نبوت کو، تشنگان علوم نبوت کو دوبارہ بھیجیں. لیکن ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس کا نظام بنانے کی فکر کریں. کب تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ آج میں 2001 میں عالم بن گیا تھا، 2001 میں عالم بن گیا تھا، سن 96 میں باہر پڑھنے گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سن 96 میں جب ہم جا رہے تھے عالم، اس کے بعد 5 سال بعد 10 سال بعد یہاں کے لوگ کوشش کر کے یہ نظام بنا لیتے کہ یہی عالمیت کا نظام بن جاتا. تو پھر یہاں کے بچے جن کے لاکھوں روپہ خرچ ہوتا ہے، سفر کرنا پڑتے ہیں، وہ سب دشواریوں سے ختم ہو کے مقام پر اپنی خدمت بھی انجام دیتے رہتے، گھر والوں کے پاس بھی رہتے اور عالم بھی بن جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اب انشاءاللہ اس طرف خصوصی توجہ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز جلد ہی اس کی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے. آپ حضرات سے تو اتنی گزارش ہے کہ ہر جگہ عالمیت کے مدرسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں کہ فیضان القرآن میں عالمیت کا مدرسہ بھی کھل جائے. ابھی تو ضرورت ہے کہ ایک سینٹر بنایا جائے. جب اللہ تعالیٰ ایک سینٹر مضبوط کر دے گا تو ہر محلے میں انشاءاللہ عالمیت کے مدرسے کھل جائیں گے. آج دیوبند ایک سینٹر ہے، اس کے آس پاس 200 مدرسے عالمیت کے مدرسے ہیں. انشاءاللہ ٹونک کی بستی کو بھی اللہ ایسا اٹھائے گا. لیکن ہم چاہیں کہ پہلے ہی دن خضر میں نے بھی کوشش کی تھی ایک زمانے میں عالمیت کا نظام چلانے کے لیے، اور ہر شخص کوشش کرتا، لیکن اس کے لیے اساتذہ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا نظام چاہیے ہوتا ہے. اور بھی کئی لوگوں نے، آپ جانتے ہیں مدر شہر میں کئی لوگوں نے کوششیں کی، لیکن وہ سب نظام مکمل نہیں ہو پایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ یہ نظام، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ مدرسہ فرقانیہ ہے. وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید صاحب جیسی شخصیت جو ابھی 80 ملکوں میں لوگ ان سے آن لائن پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. بخاری شریف کی ذمہ داری مولانا سعید صاحب کو دیں گے انشاءاللہ. شیخ الحدیث انہیں بنائیں گے، دیگر اساتذہ بہت سارے ہیں، سب اپنے مل کے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہی نظام بنے گا. اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. اب ضرورت اس بات کی ہے بچوں اور بچیوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ حافظ فیصل صاحب مجھے معلوم ہے کیسی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. کوئی سیٹ نہیں ہے گھر کے، کوئی بہت بڑے پیسے والے نہیں ہیں. حافظ و قاری فہیم صاحب امامت کرتے ہیں. اب یہ اپنی صلاحیتوں سے آپ کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن مال و دولت کی فراہمی کا جہاں تک تعلق ہے یہ کہاں تک کرتے رہیں گے؟ شہر کے پیسے والوں کو ہوش نہیں ہے، انہیں تو صرف 2 سے 4، 4 سے 5 کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین ضائع ہو رہا ہے، شریعت برباد ہو رہی ہے، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں. ہماری مائیں بہنیں کالجز میں کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ سب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. اور اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہو گئی، ایک صاحب کو کہنے لگے کہ 22 جنوری کو جب رام مندر بنے گا تو سارے مدرسوں میں، ساری مسجدوں میں 11 مرتبہ جے شری رام کے نعرے لگانا. یہ جرأت دیکھیے، یہ افسوس دیکھیے، یہ حیرت دیکھیے. یہ صرف ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری اتحاد کی کمی ہے. اب اگر متحد ہو جائیں اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اور نمازوں سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، مدرسوں کو زندہ کریں، ایک ماحول بنائیں، تو پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز کیا بھائی بڑی بات ہے کہ صنم قدوں میں اور مندروں میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں، حالات سے آشنا ہوں
ہم دیکھیں کہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن سے ایسا مضبوط تعلق قائم کر لیں کہ قرآن کریم کو اپنا حفظ جا بنا لیں. جب ہم اٹھیں قرآن کریم کی تلاوت سورہ یاسین کریں, سونے لگے تو سورہ واقعہ پڑھیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں, مدرسوں سے جوڑنے کی کوشش کریں. کبھی تعلیم کے نام پر, کبھی تربیت کے نام پر, کبھی اذان کے سیکھنے کے نام پر, کبھی نماز کے سیکھنے کے نام پر. جس طرح کے پورے محلے میں آپ کی ذمہ داری ہے. صرف حافظ و قاری فہیم صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, صرف حافظ قاری فیصل صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ بچوں سے بڑی امیدیں ہیں, نوجوانوں سے امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کام کو اب آپ آگے لے کر بڑھو گے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ آگے تو لے کر چلو, لیکن تربیت, سرپرستی مت بھولنا. یہ پتہ چلا کہ ہم تو خود قاری ہو گئے, ہم تو خود امام ہو گئے, ہم تو خود جو ہے عالم ہو گئے. حافظ فیصل صاحب آپ ہمارے پیچھے چلیے, آپ کی جو خدمات تھی سب رہ گئی پیچھے, اب ہم آگے چلیں گے. اب آپ پیچھے چلیے حافظ فہیم صاحب, اب ہم عالم ہو چکے ہیں, اب ہم قاری ہو چکے ہیں, ہم اب ندوے سے فارغ ہو چکے ہیں, اب ہمارا مقام اونچا ہو چکا ہے. ارے بھائی آپ کتنے ہی بڑے بن جاؤ, باپ رہے گا, استاد رہے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے, لیکن ایک مسئلہ بھنگی نے ان کو بتا دیا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. پوری زندگی اس بھنگی کی بھی انہوں نے عزت کی, اور اس کے بچوں کی بھی عزت کی. مولانا سعید صاحب امامت فرما رہے تھے, ان کے استاد کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے استاد مولوی ننھے صاحب کی اہلیہ زندہ تھی, 10 سال تک اپنی پوری تنخواہ مولوی ننھے صاحب کی اہلیہ کو دے کر آتے رہے. ایسے ہی تھوڑی بن جاتے ہیں مقام, ایسے تھوڑی مل جاتا ہے. مقام حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں, محنتیں کرنا پڑتی ہیں. مولانا عمر صاحب کی قربانیاں اگر آپ سنو گے تو آپ اشک بار ہو جاؤ گے. والد محترم اپنے واقعات سناتے ہیں, بزرگوں سے واقعات سنتے ہیں, ایسے واقعات سنتے ہیں کہ پتہ چلا کہ پوری زندگی ہو گئی اور اپنے استاد کے سامنے کبھی انہوں نے آنکھیں نہیں اٹھائی. اپنے استاد کا اتنا ادب, اپنے استاد کا اتنا احترام کہ بس استاد نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر جسمانی باپ, ہمارے والد جسمانی اعتبار سے تمہارے باپ ہیں, تو روحانی اعتبار سے تمہارے استاد تمہارے باپ ہیں. ان کا مقام, ان کی عزت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت معلما, مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ دیکھیے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا اکرام کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اور قرآن کریم کے اس مشن کو, جس مشن کو لے کر اللہ کے رسول آئے, اور اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, حضرت علی کو, حضرت عثمان غنی کو اور دیگر صحابہ اکرام کو, امہات المومنین کو دیا, اور اس پیغام کو لے کر حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات نے کیسی قربانیاں دی. حضرت صفیہ کی قربانیاں بھول سکتے ہیں؟ آج ہم سے فجر کی نماز بھی اٹھا نہیں جاتا. آج ہم سے جو ہے استاد کہہ دیں کہ صاحب آپ کو وہاں آنا ہے, ارے استاد صاحب وہ تو میں کوئی کام آ گیا تھا میرا ضروری. استاد کے حکم کے سامنے کوئی بڑا کام نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے بعد پھر ماں باپ اور اساتذہ ہیں, ان کی بات ماننا ضروری ہے. آپ کا دوست ایک طرف ہے, آپ کے رشتہ دار ایک طرف ہے, شادی بیاہ ایک طرف ہے, سارے معاملات تجارت ایک طرف ہے, لیکن استاد اگر کہہ رہا ہے, اگر کوئی بڑا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کی اطاعت آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے. آپ ایک حدیث پاک ایک سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں خوب ترقی عطا فرمائے, حافظ فیصل صاحب کی معاونین اور پیدا فرمائے, صحیح ان کے ہمدرد پیدا فرمائے, مخلصین پیدا فرمائے. آپ طلبہ ہیں, 2-3 طلبہ عربی بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے خاص طور سے اس جملے کو, اس حدیث کو حفظ جا بنا لو کہ لا اسلام الا بجماعت, اسلام کا تصور نہیں ہے بغیر جماعت کے, ولا جماعت الا بامارت, اور بغیر امیر کے کسی جماعت کا تصور نہیں. جو جماعت بغیر امیر کے ہوگی, وہ ادھوری ہوگی, وہ جماعت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آگے فرمایا کہ لا امارت الا بطاعت, اور کسی عمارت کا اور امیر کا تصور نہیں ہے بغیر اطاعت کے. آپ کے مدرسے کے امیر حافظ فیصل صاحب ہیں, آپ کے مسجد کے امیر حافظ فرح ہیں, آپ کے گھر کے امیر آپ کے والد محترم ہیں, آپ کے بڑے ابھی امیر بنے ہوئے ہیں. جب اجتماعی نظام بنے گا, امارت شریعہ کا نظام قائم ہے اور دارالقضاء کا نظام قائم ہے, انشاءاللہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے گھریلو معاملات کو بھی
آپ اپنے بڑوں سے مسئلے کو حل. پہلے میں نے دیکھا، تاریخ میں بھی پڑھا، دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ بڑے بڑے گھر کے اختلافات کو، لڑائی جھگڑوں کو، زمین جائیداد کے، مرڈر تک کے معاملات کو گھر کے بڑے فیصلہ کر دیا کرتے تھے. شہر کے بزرگ، برادری کے ذمہ دار، عالم فاضل، یہ بڑے بڑے معاملات عدالتوں میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا. آج ذرا سی کوئی بات ہوئی، شوہر سے ناراضگی ہوئی، شوہر نے جو ہے وہ جے پور گھمانے لے کے نہیں کیا، ناراض ہو گئی بیوی، 498 کیس کر کے، اور پتہ چلا کہ وہاں پر عدالت میں چکر لگا رہی ہے. تو ہمیں عدالتوں میں جانا نہیں ہے. جس طرح نکاح کے وقت میں قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اگر خدا نخواستہ گھر میں طلاق کی نوبت آ جائے، جھگڑے ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قاضی صاحب کو، عالم صاحب کو، امام صاحب کو بلا کے اپنے مسئلے کو حل کر لیں. ابھی پرانی ٹونک میں کرکٹ میں لڑائی ہو گئی، 2 ٹیموں میں لڑائی ہو گئی، آؤٹ اور ناٹ آؤٹ ہونے پر بہت چلی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. بات میرے پاس آئی تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی لڑتے کیوں؟ یہ تو مسئلہ نہ آج حل ہو نہ کل حل ہو. امپائر نے فیصلہ دے دیا آؤٹ، ناٹ آؤٹ، اور وہ آؤٹ تھا. ویسے تو امپائر کی بات کو مان لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن لڑائی ہو گئی. اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک قرعہ نکالو، قرعے میں 2 پرچیاں ڈالو، ایک میں آؤٹ لکھو، ایک میں ناٹ آؤٹ لکھو. اس پرچی کو ایک معصوم بچے سے ہاتھ میں دے کے اور اس کی ذریعے ڈلوا کے اسی سے اٹھوا لو، اور جو نکل جائے اللہ کے حکم کے مطابق اسی کو فیصلہ سمجھ لو اور مسئلہ ختم. الحمدللہ وہ جھگڑا جو چلتا رہتا، اب تک چلتا رہتا، وہ اس قرآن سے اللہ نے حل کرا دیا. تو اس طرح سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو. پتہ چلا کہ ذرا سی بات ہوئی، پولیس میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نظام کو، خود ہم اپنا نظام رکھتے ہیں، اپنا نظام کے مطابق پورے نظام کو چلانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. تو نہ ہمیں پولیس میں جانے کی ضرورت، ہمارے بدن سے ہی کورٹ بن جائیں گے، ہمارے بدن سے ہی سپریم کورٹ بن جائیں گے، ہمارے بدن سے ہی عدالت بن جائے گی، ہمارے بدن سے ہی بیت المال چلائیں گے، ہمارے بدن سے ہی سارا نظام چلائیں گے انشاءاللہ ہم جب متحد ہو جائیں گے. لیکن اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. اس لیے کہ عدالتوں کی جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. آپ چھوٹے ہو، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ابھی ایک معاملہ کل آیا بول کھیڑا کوٹا سے، دارالقضاء میں تصدیق کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی تصدیق کر دی. تو اس لڑکی نے میرے خلاف بھی کیس کر دیا کہ آپ نے طلاق کی تصدیق کیسے کر دی. تو مجھے بھی ملزم بنا دیا انہوں نے. تو پولیس والے آئے تھے تصدیق کرنے کے لیے، آپ نے تصدیق کیا؟ ہاں. میں نے کہا میں نے تصدیق کی ہے. تو وہ بتانے لگے کہ اس لڑکی کا معاملہ 10 سال سے کورٹ میں چل رہا ہے. لڑکے کے خلاف کیس کر دیا، اس کا بھائی وکیل ہے، والد صاحب پولیس میں ہے. اس نے کہا کہ اب تو میں وکیل ہوں، اس کو ناک کو چنے چپا دوں گا اور شوہر کی حالت بری کر دوں گا. اور میں لڑکا بھی پولیس میں 10 سال گزار دیے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، معاملہ چل ہی رہا ہے. پتہ چلا کہ ایک تفتیش کے لیے ایک جو پولیس والے ٹیم بناتے ہیں، اس کے انوسندھان آفیسر ہوتے ہیں، وہ تفتیش کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو تفتیش دی جاتی ہے، آپ جا کر سرچ کرو کہ کہاں تک سچائی ہے، کوئی لڑکی صحیح ہے کہ لڑکا صحیح ہے. اس میں عارف بھائی نام کے ایک صاحب تھے، ان کو اس کی ذمہ داری دی بھور کھیڑا تھانے میں. انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کر کے رپورٹ پیش کی، لڑکی کے خلاف پیش ہوئی، لڑکا صحیح تھا. تو لڑکی نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا کہ یہ جو ہے یہ لڑکے سے مل گئے جا کے. پھر دوسرا آدمی بدلا، دوسرے پولیس والے آئے، انہوں نے تفتیش کی. اس نے بھی جب سچائی تو کب تک چھپی رہتی ہے، اس نے بھی تفتیش پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکی غلط ہے، لڑکا صحیح ہے. اس کے خلاف بھی کیس کر دیا اور پھر اس کو بھی ہٹا دیا اور تیسرا آ گیا. 4 آفیسر بدل چکے ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں. اور پھر میں نے تصدیق کر دی تو میرے خلاف بھی کیس کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیس کرتے رہو، چلتا رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ آپ کی عمر چلی گئی. دوسری طرف سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ 10 سال میں جو 30 سال کی لڑکی تھی اب 40 کی ہو گئی، جو 20 کی تھی وہ 30 کی ہو گئی، اب 40 کی ہو گئی. تو رشتے آنے بند ہو گئے. آپ کی زندگی جو بہت اچھی گزر سکتی تھی، آپ نے کورٹ میں اپنے 10 سال جو قیمتی 10 سال تھے، آپ اس کو بہتر طریقے سے گزار سکتے تھے. اس میں تلاوت کرتے، اس میں ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، معاملات کرتے. وہ 10 سال آپ نے کورٹ کے نظر کر دیے، پیسہ بھی ضائع ہوا، عمر بھی نکل گئی، اور آپ اس انتقام میں کہ میں پھانسی چڑھوا دوں گی ایسا کر دو گے. تو یہ سب بیوقوفی ہے. اس لیے یہ سب حالات ہیں. آپ اپنے استادوں سے، بڑوں سے جڑے رہیے، تعلق قائم رکھیے اور مدرسوں کو مضبوط کیجیے. مدرسے دین کے قلعے ہیں، مدرسے موجود رہیں گے. بقول علامہ اقبال کے، بغداد جب وہ گئے تھے، انہوں نے جب وہاں آ کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ بغداد جہاں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، پوری دنیا میں بغداد روشن تھا اور یورپ تاریک تھا. اس زمانے میں لائٹ سپلائی ہوتی تھی بغداد سے. اس زمانے میں علم کے بڑے بڑے ادارے قائم تھے بغداد میں. جب
وہاں لائٹ، یورپ میں امریکہ میں لائٹ نہیں گئی تھی اس زمانے میں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں مدرسے نہیں ہیں، دین کے کام کرنے والوں پر سختیاں ہوتی ہیں۔ وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے، بغداد سے آئے تھے، وہاں پر ندوے میں تو بتانے لگے کہ ہمارے چچا نے مدرسہ کھول لیا تھا تو وہاں کی حکومت نے ان کے دماغ میں ڈرل گھسیڑ دی تھی کہ مدرسہ کیوں چلا رہا ہے، قرآن کیوں چلا رہا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ تھا کہ قریشی ہیں، حافظ ہیں، تو وہ گوشت بھی کاٹ رہے ہیں، وہ بچوں کو بھی پڑھا رہے، بڑے چھپ چھپا کے پڑھاتے تھے، تہ خانوں میں بچوں کو پڑھا رہے، لیکن انہوں نے دین کو باقی رکھا۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بغداد جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا علمبردار تھا، آج اس کی صورتحال ایسی اس لیے ہو گئی کہ وہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں دین کے داعی اور مبلغ نہیں ہے، دین کی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کی اور نور کی بھی یہی صورتحال ہو جائے۔ ہم فکر کریں کہ مدرسوں کو زندہ کریں گے، کام کو بڑھائیں گے، اس مشن کو تیزی سے لے کر بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔